وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی خاتم کی اطاعت ہر حالت میں فرض اور لازم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں لِيُطَاعَ، ان کی اطاعت کی جائے ہر دور میں۔ لیکن انسانوں کی بدقسمتی یہ رہی، ان کی ضد ہٹ درمی، ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، بجائے اطاعت کرنے کے، فرما برداری کرنے کے وہ اپنا اپنا شیڈول بنا کے بیٹھ گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر جاؤ کا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ، پھر استغفار کرتے اللہ سے، معافی مانگتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ غلطی ہو گئی، واپس آ جاؤ۔ ظلم کر لیا، مزید ظالم نہ بنو، اس ظلم کو ختم کرو اور اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے استغفار کرو۔ اللہ کے سامنے خود بھی کیا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول نے بھی ان کے لیے استغفار کیا۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ یہ میری امت ہے۔ رسول کریم تو پوری امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور ساری زندگی کیا، حتیٰ کہ اس وقت جب کوئی نہیں بولے گا، کوئی نبی یہ جسارت نہیں کرے گا کہ اللہ کے سامنے بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی نا وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے کہا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک تو میں اپنے نبی کے کہنے پہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بڑی بیماری ہے، اور ہم نے شرک کی کئی قسمیں، کئی انداز، کئی رنگ، کئی روپ اختیار کر لی۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اس لیے ہے، دیکھیں ایک سسٹم ہے، یہ زمین ہمارے اوپر آسمان ہے، یہ چاند ستارے، یہ سارے ایک مدار میں چل رہے ہیں۔ ان کے لیے مدار، ایک راستہ، ایک دائرہ وہ بنایا ہے، اس پہ چل رہے ہیں۔ اگر ادھر ادھر جائیں گے تباہی ہوگی، سسٹم خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے لیے ایک مدار بنایا ہے، ایک دائرہ بنایا ہے، وہ دائرہ صراط مستقیم کا دائرہ ہے۔ صراط مستقیم پر اگر انسان چلے گا تو کامیاب، ورنہ تباہی۔ جس طرح یہ زمین و آسمان کا سسٹم قائم نہیں رہ سکتا، اسی لیے انسان کی فوز و فلاح کا سسٹم بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان کی فوز و فلاح کا سسٹم تب صحیح رہے گا جب وہ صراط مستقیم پہ چلے گا، یہ لازم ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ادھر ادھر جانا۔ اور پھر سسٹم کو سمجھتے ہوئے ایک بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے تکوینی حیثیت اور ایک اس کی تشریعی قانونی حیثیت ہے۔ تکوینی حیثیت یہ ہے کہ انسان بنتا جب ہے،
اس کی تخلیق، تکوین بننا، تخلیق پیدا ہونا، اس کا یہ انسان پابند ہے۔ تکوینی طور پر ہر بندہ پابند ہے۔ کیسے؟ نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے پھر آگے پانی بنا، وہ ایک مٹی گارا بن گیا، پھر مضغہ بن گیا، پھر اس پہ ہڈی آ گئی، پھر ہڈی پہ گوشت آ گیا، پھر پیدا ہو گیا، پھر آگے اس کی پیدائش کے بعد پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر کہولت، پھر تاکہ ارذل العمر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر سے اللہ محفوظ رکھے جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ تو انسان پابند ہے کہ پہلے اس سسٹم سے آئے گا۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا سفید داڑھی والا بابا بنا بنایا بابا جی آ جائیں دنیا میں اور پھر آتے آتے پھر بچپن کی طرف جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کی پابندی اللہ نے رکھی ہے کہ سسٹم میں جانا ہے۔ انسان پابند ہے اور اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی مرضی کیا؟ انسان کیا کہ میں نے پیدا ہی خوبصورت ہونا ہے، میں نے اس قسم کے اعضاء رکھنے۔ آج تو خیر سرجری نے کمال کر دیا ہے، لیکن اصل تو اصل ہی ہے نا۔ تکوینی طور پر انسان پابند ہے۔ دوسری اس کی حیثیت ہے تشریعی، قانونی، اس میں انسان آزاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے شکر و کفر سامنے اس کے لیے سامان مہیا کر دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، تو شکر اختیار کر، کفر اختیار کر، تیری مرضی ہے۔ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ اس نے نیک ہی کرنا ہے، اس نے برا ہی بنانا ہے۔ تو نیک تو برا جو بھی بننا ہے، بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر دنیا میں آتا ہے۔ اب دنیا والے اس کو یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ، اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، یہ دنیا والے بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی سسٹم کی ایک طرف آزادی ہے، ایک طرف اس کی پابندی ہے۔ تو سسٹم میں اگر انسان رہے گا تو کامیاب رہے گا۔ اور ایک بات یہاں سے اور واضح ہو گئی، وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اِذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول صلی اللہ۔ ایک تو خود معافی مانگنی، ایک اس کے لیے اللہ کا رسول معافی مانگنا۔ تو کسی سے اپنے لیے استغفار کروانا، کسی کو کہنا آپ کے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے۔ اسی سے مسئلہ نکلتا ہے نا۔ ایک عالم آدمی، نیک آدمی، آپ سمجھتے ہیں میرے حق میں دعا کرو، کر دو، کر سکتے۔ زندہ جو آپ کی بات سن رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک جس کا دنیا کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں انسان نیک ہو یا بد، جب مر گیا اس کا سلسلہ کھاتا بند۔ اس کا کھاتا کب کھلا رہتا ہے؟ 3 صورتوں میں۔ اس کی اولاد نیک ہو، اچھا کام کرے، اس کا کھاتا کھلا رہتا ہے، نیکیں ملتی رہتی ہیں۔ شاگرد تیار کیے، ان کو دین اسلام پڑھایا، وہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کام چلتا رہا۔ آپ نے ویلفیئر کا کام کر دیا، وہ جب تک قائم رہے گا آپ کو اس کا یعنی کھاتا کھلا رہے گا۔ وہ تو اپنے کھاتوں کا محتاج ہے، اور اس کو جا کے بندہ کہیں کہ میرے لیے کچھ کرو، بزرگوں تھوڑے کو آ گئے تسی ساڈا کچھ کرو، نہیں۔ تو فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، خود بھی معافی مانگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی طلب کی۔